السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے پیش کریں گے تہجد کی نماز ہم کیسے پڑھتے ہیں اور تہجد کی نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے اور تہجد کی نماز کیا ہے، سنت ہے، نفل ہے، فرض ہے، کیا ہے۔ تو دیکھیے، تہجد کی نماز سنت ہے اور اس کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کو ہمیشہ پڑھتے تھے۔ اس نماز کو صحابہ کرام بھی پڑھتے تھے اور اس کو اولیاء اللہ بھی اپنائے، اور یہ نماز ہماری بھی ضرورت ہے، ہم کو بھی پڑھنی چاہیے۔ تو دیکھیے، تہجد کے وقت رات کے آخری حصے میں اللہ رب العزت آسمانی دنیا پہ تشریف لاتے ہیں اور یہ صدا لگاتے ہیں کہ ہائے کوئی مجھ سے مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، ہائے کوئی مجھ سے روزی طلب کرنے والا جس کو میں روزی دوں، ہائے کوئی روزی میں کشادگی چاہنے والا اس کے رزق کو میں کشادہ کر دوں، ہے کوئی بے اولاد جو مجھ سے اولاد مانگے میں اس کو اولاد عطا کروں، ہے کوئی بیماریوں سے شفا پانے والا میں اس کو شفا یاب کر دوں۔ غرض کے اس قسم کی آواز صبح صادق تک لگتی رہتی ہے۔ جو لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ اٹھ کر اس وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں، تہجد پڑھ کے اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ اس وقت جو دعائیں مانگی جاتی ہے ڈائریکٹ اللہ رب العزت قبول کرتے ہیں۔ جس مقصد سے ہم اس نماز کو پڑھیں گے اسی مقصد میں وہ کامیاب ہوگی ہمارے لیے وہ نماز۔ اگر ہم قرض دار ہیں، قرض دور ہونے کے لیے، اگر ہم بیمار ہیں، بیماری سے شفا پانے کے لیے، اگر ہم مصیبت زدہ ہیں، مصیبت کو دور کرنے کے لیے اس نماز کو پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں، پریشانی دور ہو جائے گی۔ آج ہم روزی کی تنگی میں مشغول ہیں، روزی کی تنگی میں پھنسے ہوئے ہیں، ہر طرف پریشانی ہی پریشانی ہے۔ تو اس پریشانی کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی تہجد کی نماز پڑھ کے دعا کریں، اللہ اس پریشانی کو بھی دور کر دے گا۔ تو یہ تہجد کی نماز رات کے آخری حصے میں پڑھی جاتی ہے۔ بعض لوگوں کے نزدیک یہ مشہور ہے کہ جب تک بندہ سوئے گا نہیں نیند سے تب تک تہجد نہیں ہوگی، جب نیند سے سو کے اٹھے گا پھر نماز پڑھے گا تو تہجد کہلائے گا۔ نہیں، یہ بات غلط ہے۔ اب دیکھیے کہ کوئی آدمی پوری رات عبادت کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تہجد نہ پڑھے؟ نہیں، عبادت کرتا ہے، اب وقت آ گیا تہجد کا تو وہ تہجد پڑھ لے۔ پہلے ذکر و اذکار کرتا تھا، اب تہجد پڑھ لے۔ کوئی آدمی کسی کام میں لگا ہوا ہے، پوری رات سو نہیں پایا ہے، جب تہجد کا وقت آئے تو کیا وہ تہجد نہیں پڑھے گا؟ بے شک پڑھے گا۔ وہ کام چھوڑے تہجد پڑھے پھر اپنا کام کرے۔ ہاں، یہ بہتر ہے کہ کم از کم کچھ سو لے عشاء نماز کے بعد پھر تہجد کی نماز پڑھے، تو یہ بہتر ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ نہیں بغیر سوئے نماز ہی نہیں ہوگی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تہجد کا وقت عشاء کی نماز کے بعد سے لے کے صبح صادق تک رہتا ہے، لیکن بہتر وقت رات کے آخر حصے میں ہے، سحری کے وقت میں۔ تو رمضان آ رہا ہے، سحری میں تو ہر کوئی جگتے ہیں، اٹھتے ہیں، اس وقت اٹھ کر کے تہجد پڑھ لے، 2 رکعت ہو 4 رکعت ہو۔ سحری تو ایک بہانہ ہے اللہ کو یاد کرنے کا، اللہ کو یاد کریں۔ اور تو تہجد کی نماز کم از کم 2 رکعت ہے اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت ہے۔ بعض لوگ یہ جو کہتے ہیں کہ پہلی رکعت میں 12 مرتبہ قل هو اللہ،
پھر دوسری رکعت میں 11 مرتبہ قل هو اللہ، پھر تیسری مرتبہ میں اتنا مرتبہ، یہ بالکل طوالت مول لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو آسان کیا ہے، لہٰذا یہ تہجد بھی آسان ہے، اس کو مشکل نہ کریں۔ 2 رکعت کی نیت کریں، نیت اس طرح کریں کہ میں تہجد کی نماز 2 رکعت پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، اور نیت کر کے 2 رکعت پڑھے، 4 رکعت پڑھے، 6 رکعت پڑھے، 10 رکعت پڑھے، 12 رکعت پڑھے، ہو سکے تو جتنا ہو سکے وہ اتنا پڑھے، نیت کرے اور اتنی نماز پڑھ لے جتنی کہ وہ پڑھنا چاہتا ہے۔ یہ نماز کے بارے میں اچھی طرح ہم جانتے ہیں کہ اس میں ہم کو جو سورہ چاہیں وہ پڑھیں ہم، یہ کوئی ضروری نہیں کہ فلاں سورہ ہی پڑھیں یا وہ سورہ ہی پڑھیں، نہیں، ہم کو جو سورہ یاد ہے اس میں سے کوئی سورہ پڑھیں۔ میں 2 رکعت پر جو ہے سلام پھیریں تو زیادہ اچھا ہے، ثواب زیادہ ملے گا۔ اور یہ تہجد کی نماز جو عادی ہے تہجد کی نماز پڑھنے کی، جس کو عادت ہے، تو وہ وتر کی نماز کو آخری نماز بنائے، تہجد کی نماز کے بعد وتر کی نماز پڑھے۔ اور جس کو نیند کھلنے کا امکان نہیں ہے، نیند کھلنے کی امید ہی نہیں ہے، تو وہ آدمی عشاء کی نماز ہی میں وتر کو پڑھ لے اور تہجد کے ارادے سے بھی 2-4 رکعت نماز پڑھ لے اور سو جائے، اس کو بھی ثواب ملے گا۔ تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ تہجد کی نماز کس طرح سے ہے۔ تو 2 رکعت کر کے ہو، 2 رکعت پڑھیں، 4 رکعت پڑھیں، 6 رکعت پڑھیں، جتنا پڑھیں، اور جو سورہ پڑھیں اور جس نیت سے پڑھیں، اللہ تعالیٰ اسی نیت اسی ارادے کو قبول کرے گا اور اس میں مدد کرے گا ہماری۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان باتوں پہ ہمیں عمل کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔